ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل کے جو آتھر ہیں وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ آپ جس ایج بریکٹ میں ہیں، آپ جہاں پر بھی جس بھی سچویشن میں ہیں، آپ یہ عادتیں سیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو. کیونکہ جب ریسرچ کی گئی تھی کہ اس دنیا میں کون سکسیزفل ہے اور کیوں سکسیزفل ہے، تو دنیا کے کسی بھی ملک سے جب ان لوگوں کا سیمپل اکٹھا کیا گیا تھا تو اس کے اندر جو لوگ پائے جاتے تھے جو سکسیزفل تھے، ان کے اندر یہ 7 عادتیں تھیں جو کامن تھیں. ان کا کوئی تعلق نہیں تھا آپس میں، ان کی کوئی دوستی نہیں تھی آپس میں. بائی ڈیفالٹ یا جو بھی لرننگ کے میتھڈ سے انہوں نے یہ 7 عادتیں سیکھی تھیں. اور اگر ہم اپنی لائف میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں یا افیکٹو ہونا چاہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے افیکٹو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اثر انداز ہونے والا. ہم کسی بندے کی بات تب مانتے ہیں جب ہم اس سے اثر انداز ہوتے ہیں، یا جب وہ ڈیفیکٹو ہوتا ہے تو ہم اس کی بات مانتے ہیں. اس میں سب سے پہلی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی چیز کی ذمہ داری نہیں لیتے. عثمان صاحب، اب جب کوئی بندہ کسی چیز کی ذمہ داری نہیں لیتا تو وہ کیا کرتا ہے؟ نہیں، وہ بلیم کرتا ہے. جب اس نے رسپانسبلٹی نہیں لینی تو اس نے کہنا ہے کہ آپ کی غلطی ہے، آپ روڈ ہوئے تھے، فلاں کی غلطی ہے، اس نے ڈرگ پرووائڈ کر دی تھی، موسم خراب ہو گیا تھا، بس موڈ خراب ہو گیا تھا، آپ نے غصہ دلا دیا تھا. آپ نے ان کے منہ سے یہ سٹیٹمنٹس نہیں سنی ہوں گی کہ ہاں میں نے غلط کیا، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. کبھی ہوا ہے ایسا؟ سامنے آ گیا تھا تو کر لیا ڈرگ. بس ریئلائزیشن میں اور اس چیز کو بدلنے میں فرق ہے. دیکھیں، جو بندہ زیادتی کرتا ہے اس کو ریئلائزیشن ہوتی ہے، اسی لیے تو پھر ہم کمپنسیشن کر رہے ہوتے ہیں. مجھے ایک پیشنٹ کا میسج آتا ہے پرسوں، بہت اچھی بات. چلیں پرسوں کی اگزامپل چھوڑ دیں، کل ایک سب سے بڑی انٹرسٹنگ ایک اگزامپل ہوئی. ایک پیشنٹ کا میسج آتا ہے ارتھ کویک کے فوراً بعد، آپ ٹھیک ہیں، کچھ ہوا تو نہیں، سب کچھ ٹھیک ہے. دیٹ واز ویری سویٹ آف ہیم کہ وہ پوچھ رہے تھے. لیکن پھر مجھے تھوڑی دیر بعد پتہ چلتا ہے کہ گھر میں اچھی خاصی لڑائی ہوئی ہے اور ساتھ بیٹھے کمرے میں پیرنٹس سے نہیں پوچھا کہ وہ لوگ ٹھیک ہیں کہ نہیں. اب دیکھیں، ان کو پتہ چل گیا نا کہ میں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو وہ کمپنسیٹ کہیں اور کر رہے ہیں. تو جب کوئی بندہ آپ کے ساتھ آؤٹ آف بلو اتنا نائس ہونا شروع ہو جائے نا، تو آپ سمجھ جایا کریں کہ یہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں، فکس کرنا چاہ رہے ہیں کسی ڈیمیج کو. کچھ خراب کیا ہے انہوں نے جس کو یہ یہاں پر فکس کرنا چاہ رہے ہیں. مجھے بتائیں اپنی اگزامپل سوچ کے، کبھی آپ لوگوں نے یہ کیا ہے؟ زیادتی کر دی ہو کسی کے ساتھ، اس کے بعد دل کر رہا ہو اب اس کا دل جوڑیں. فیملیز کے ساتھ یہ بہت ہوتا ہے، جب وہ ایڈمٹ کرا دیتے ہیں نا اپنے لوڈ ون کو، اس کے بعد پھر دوسرے تیسرے دن پتہ کیا سوال کرتے ہیں؟ اس کے لیے اس کی کوئی پسند کی کھانے کی چیز لے آئیں. مجھے بتائیں، اچھا وہ کرتے انوسینس میں یہ کویشچن ہے، نائونیس میں یہ کویشچن کرتے ہیں، لیکن مجھے بتائیں وہ یہ کویشچن کیوں کرتے ہیں؟ نہیں، ڈر نہیں رہے ہوتے، وہ گلٹ میں ہوتے ہیں کہ ہم نے اٹھوا دیا اس کو، ہم نے اس کو ایڈمٹ کرا دیا. بی پرو ایکٹیو کی رسپانسبلٹی لینا بیسکلی. تو اب آج ہی میں ایک فیملی سے بات کری، اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ اچھا ہم آئیں تو اس کے لیے کچھ پسند کی چیزیں لے آئیں جو یہ کھاتا ہے. اب میں ان کو اتنے کانفیڈنس سے یہ چیز بتا رہی تھی کہ اس ٹائم ان کو آپ پیزا لا کر دے دیں گے، ان کو بالکل پسند نہیں آئے گا، ان کا دل بھی نہیں کرے گا. ہو سکتا ہے وہ کہیں لے جائیں ان کو واپس. کیوں؟ کیونکہ اس وقت ان کی ضرورت کچھ اور ہے. ایک بندے کی ضرورت ہو کہ مجھے باہر لے کر جاؤ، ان کو پیزا ہیلپ کرے گا؟ پیزا تو تب ہیلپ کرے گا نا جب سب کچھ اچھا ہے اور آپ اوپر سے ایک اور سرپرائز دے دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں آپ کو نہیں پتا، پیزا دیکھتے ہی، اب مجھے وہ خود ہی ہاتھ کھڑا کر کے بتا دیں وہ کون ہے پیزا دیکھتے ہی جن کا جو سب بھول جاتے ہیں اور ان کا بہت موڈ اچھا ہو جاتا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ بس سب کچھ سب کو معاف کر دو اور پیزا انجوائے کرو. تو چلیں جو بھی ہیں وہ، تو میں نے کہا کہ فی الحال ان کی یہ سچویشن نہیں ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں، ویسے زیادہ تر ایسا ہوتا ہے جب آپ آ کر بتاتے ہیں نا کہ سامنے والے نے پہلے یہ کیا پھر میں نے کیا، تو آپ کا آٹومیٹکلی ایک چھوٹا ایک سافٹ کارنر اس بندے کی طرف چلا جاتا ہے کہ اچھا چلو یہ ذرا چھوٹا مجرم ہے، اور آپ اکاؤنٹیبلٹی کرنا شروع ہو جاتے ہیں اس بندے کی جس نے شروعات کی ہوتی ہے. حالانکہ یہ انتہائی غلط چیز ہے. ہم سب تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اپنے رسپانسز کے رسپانسبل ہیں نا بلال صاحب. اگر آپ نے گالی دی ہے اس کا مطلب ہے آپ کی لائف میں ویلیوز نہیں تھیں، اس کا مطلب ہے آپ نے امپورٹنٹ نہیں سمجھا
تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کرنے کو پرائیورٹی دینا. بالکل, یعنی بی پرو ایکٹیو والے کہتے ہیں کہ ہمیشہ آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے, ہمیشہ آپ کے پاس ہمیشہ چوائس ہوتی ہے کہ آپ سامنے والے کی بدتمیزی کو اگنور کر لیں, جیسے میں عبداللہ کو بھی فی الحال اگنور کر رہی ہوں کہ وہ بہت ڈسمسو ہو رہے ہیں. آپ کے پاس ہمیشہ چوائس رہتی ہے کہ آپ ریٹیلیٹ کریں, آپ کے پاس ہمیشہ چوائس رہتی ہے کہ آپ عزت اور احترام برقرار رکھ کے سامنے والے کو فیڈ بیک دے دیں. آج میں بات کر رہی تھی ان سے, ہاشم صاحب سے, تو میں نے کہتے ہیں میٹنگ اتنی چھوٹی ہوتی ہے, 30 سیکنڈ بھی زیادہ بول رہا ہوں, میٹنگ اتنی چھوٹی ہوتی ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ سوال یہ کر سکتے ہیں کہ میٹنگ کو لمبا کیسے کیا جائے, میٹنگ کا ٹائم ڈیوریشن میں کیسے بڑھاؤں. تو میں آپ کو بتا دوں گی کہ جب آپ انڈسکسیبل کو ڈسکس کرنا شروع ہو جائیں گے تو میٹنگ کا ٹائم آٹومیٹکلی بڑھ جائے گا. اکثر فیملیز اور پیشنٹس ہماری ان باتوں سے یہ غلط میسج نکالتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی اچھی ملاقاتیں ہوں. دیکھیں, جب آپ رسپیکٹ اور ریگارڈ کو مینٹین کر کے ڈس ایگری کریں گے کبھی بھی میٹنگ ختم نہیں ہوگی. شروع میں ہم جب پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں نا تو ہم بیہیورل سائیکالوجی کے پرنسپل سے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہم کوگنیٹیو سائیکالوجی شروع میں اپلائی نہیں کر سکتے. سوچوں پر کام کرنا انتہائی مشکل ہے سب سے پہلے اس بندے کے لیے جس بندے کی سوچیں فی الحال انٹیکٹ ہیں ہی نہیں. تو آپ رویوں کی سائیکالوجی سے کام کرتے ہیں کہ آپ وہ ایک رویہ کرتے ہیں, آپ اس پہ اپریشیٹ کرتے ہیں, وہ ایک طرح کا رویہ کرتے ہیں تو آپ میٹنگ ختم کر دیتے ہیں. وہ برا بھلا نہیں کہتے, غصہ نہیں کرتے, ناراض نہیں ہوتے. آپ کے اس رویوں سے 1 سے 2 دن میں انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو میٹنگ ختم ہوگی, میں یہ بات کروں گا تو میٹنگ چلتی رہے گی. دیکھیں, آپ یہ کر کے دیکھیں, آپ ایک بار یہ کہہ کر دیکھیں کہ میں آپ لوگوں سے, میرا گلہ ہے, سخت گلہ ہے, میں اپریشیٹ نہیں کرتا آپ کی ان چیزوں کو. ہاں چلیں ٹھیک ہے, مجھے ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے, لیکن میرا آپ سے فلاں جگہ پر ڈس ایگریمنٹ ہے. کوئی آپ سے ناراض نہیں ہوگا, کوئی آپ سے یہ نہیں کہے گا ہمت کیسے ہوئی آپ کی ہم سے ڈس ایگری کرنے کی. میں نے ہاشم صاحب آج یہی بات کی نا, میں نے کہا جتنی دیر ہم بات کر رہے ہیں آپ مجھ سے اختلاف کرتے رہیں اگر, تو میں تو ناراض نہیں ہوں گی آپ سے, میں غصہ بھی نہیں کروں گی. ہم میٹنگ تب ختم کرتے ہیں جب آپ فیملی کے ساتھ غصہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں, باؤنڈریز بریچ ہو جاتی ہیں. اور کیونکہ آپ دونوں کے سٹیکس ہائی ہیں نا, فیملی بھی ایموشنلی بہت زیادہ اوور ویلمڈ ہوتی ہے, آپ بھی بہت زیادہ اوور ویلمڈ, تو ہمارے لیے کرائسس کو کریٹ کر کے سمیٹنا مشکل ہے, تو ہم پہلے ہی سمیٹ لیتے ہیں. ابھی مقصد تو بالکل فوت نہیں ہوتا. دیکھیں عبداللہ, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, بعض اوقات زیادہ تر بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم آپ لوگوں کو بات کرنے دے رہے ہوتے ہیں کہ چلیں آپ کے دل میں جو ہے آپ ایکسپریس کریں, لیکن ہم فیلنگس کے ایکسپریشن سے کبھی بھی منع نہیں کرتے. اگر آپ کبھی کہیں گے نا کہ میری آپ سے یہ ایکسپیکٹیشن تھی اور اس دن آپ نے میری بات نہیں مانی, تو میں آپ کو آگے سے یہ نہیں کہوں گی کہ آپ کی یہ ایکسپیکٹیشن کیسے ہو سکتی ہے. میں آپ کی فیلنگس کو تو ہمیشہ ویلیڈیٹ کروں گی نا. آپ کے اوپر وی کین ناٹ ریڈ بٹوین دا لائنس, میں صرف آپ کو یہ کہوں گی. یہ متس مشہور ہیں کہ ہم سوچیں پڑھ لیتے ہیں, کاؤنسلرس کو یا تھراپسٹ کو سب کچھ نہیں, کوئی بھی نہیں پتہ چلتا کسی کو کچھ اگر آپ بول کر نہ بتائیں. ہاں ایکسپریشن سے تھوڑا بہت اندازہ ہو سکتا ہے, لیکن آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے. میں پوری طرح بڑے کانفیڈنس سے یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ آپ کے کاؤنسلر کو یہ بات نہیں پتہ ہوگی کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ انٹروین کریں اور اس مسئلے کو حل کریں. ہاں آپ یہ کر سکتے تھے. اب رسپانسبلٹی ٹیکنگ میں سب سے بڑی چیز یہاں پر آ جاتی ہے کہ آپ ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے, لیکن آپ اس چیز کی رسپانسبلٹی لے سکتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم کبھی آپ ایسا فیل کریں, ایک بار اس چیز کو وائس آؤٹ ضرور کریں کہ میری آپ سے یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ جب میری فیملی مجھ پہ چڑھائی کر رہی ہو یا جب میری فیملی غصہ کر رہی ہو میرے ساتھ تو آپ میری سائڈ لیں. اور آپ یہ بات کر کے دیکھیں, آپ کے کاؤنسلرس کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے بھئی آپ کی یہ کیوں ایکسپیکٹیشن ہے یا یہ کیوں آپ کر رہے ہیں. ایک بار یہ کر کے دیکھیں. ہم بات نہیں کرتے تو اینڈ پہ گلے رہ جاتے ہیں. اگر آپ ایک بار یہ کر کے دیکھیں گے اور پھر بھی آپ کو ہیلپ نہیں ملے گی تو آپ کا گلہ کرنا بنتا ہے نا کہ اب تو میں نے آپ سے بات بھی کی اور آپ نے مجھے مدد نہیں کی. لیکن جب تک ہم ازمپشن کھیلیں گے تو میں آپ کو بتاؤں کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر آؤٹ ڈورس میں بھی دیکھیں, یہ چیز اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے شیئرنگ کرنا. آؤٹ ڈورس میں بھی جب اپنے اندر دل کے اندر ساری باتیں رکھی ہوں گی نا کہ کریونگ ہو رہی ہے لیکن بتانا نہیں, میں خود ہی مینیج کر لوں گا, تو دراصل ہم تیار کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو ڈیزاسٹر کے لیے. اور اگر ہم بتا دیں, ایکسپریس کر دیں کہ بھئی مجھے کریونگ ہو رہی ہے یا میرا موڈ خراب ہو رہا ہے یا آج میرا رونے کو دل کر رہا ہے, اور پھر بھی آپ کو سپورٹ نہ ملے یا ہیلپ نہ ملے, تو آپ کا اور میرا گلہ کرنا بنتا ہوگا کہ جب تک آپ ایک اوپن بک ایک کلوز بک رہیں گے تو ہم سب اپنے اپنے تکے لگا کر آپ کی مدد کرنے کی کوشش کریں گے,
لیکن اگر آپ ہی بتا دیں گے کہ مجھے اس جگہ پر ایگزیکٹلی ہیلپ چاہیے تو آپ کو ہیلپ مل جائے گی. ایک بار مانگ کر دیکھیں. رسپانسبلٹی لینا اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے موڈ مزاج کو کسی اور پر نہیں ڈالا کہ اس نے مجھے غصہ دلا دیا. کوئی ہمیں غصہ نہیں دلا سکتا, کوئی ہمیں خوش نہیں کر سکتا, کوئی ہمارا دل نہیں لگا سکتا, کوئی ہمیں رلا نہیں سکتا, کیونکہ ہمارا ایموشنل ریموٹ کنٹرول ہمارے پاس ہونا چاہیے. رائٹ نہیں ہے ڈیز پوچھنا, پہلے میں یہ چیز کلیئر کر دوں. فیملی ڈیز پوچھتی ہے تو ہم فیملی کو ڈیز بتاتے ہیں, پیشنٹ ڈیز پوچھتے ہیں تو ہم پیشنٹ کو ڈیز نہیں بتاتے. فیملی کا رائٹ اس لیے ہے کہ فیملی نے ان ڈیز کا سوچ کر اپنے ارینجمنٹس کرنے ہیں, اپنی کمٹمنٹس اور طرح سے دیکھنی ہے, اپنی فائنینشیل ارینجمنٹس کرنے ہیں, یہاں آنے کے ارینجمنٹس کے, تو ان کا اور حساب ہے. جہاں تک بات ہے پیشنٹ کے ڈیز پوچھنے کی, تو اگر آپ مجھ سے سنسیئر ایڈوائس چاہتے ہیں تو میں آپ سے کہوں گی کہ آپ نہ پوچھیں. تو جب آپ کو فری فلوٹ ملتا ہے نا, اور بلنڈرس کے بعد بھی ملتا ہے, تو آپ سمجھ لیں کہ آپ پروگریس پر چل رہے ہیں. یعنی اگر ہم آپ پر ٹرسٹ کر رہے ہیں, آپ کی فیملی میٹنگ خراب ہوئی, ہم نے اگلی پھر انسپروائز دے دی, اس کا مطلب ہے کہ ہماری آپ سے ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ آپ اس ہرڈل میں سے نکل آئیں گے. آپ نے فری فلوٹ پہ جا کے سگریٹ کی بات کر لی اور ہم پھر بھی آپ سے ناراض نہیں ہوئے, ہم نے آپ سے دوبارہ گول سیٹنگ کر کے آپ کو اگلا فری فلوٹ دے دیا. اب اگلے فری فلوٹ پہ آپ کی زیادہ بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے موڈ, اپنی تھاٹس, اپنے بیہیویئر, اپنی ریکوری کا خیال رکھیں. انسپروائزڈ میٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمارے پریشر کے بغیر ملیں. آپ کو یہ نہ ہو کہ میں صفصا بیٹھی ہیں تو ان کی فیس ویلیو رکھتے ہوئے ولنگ ویز کے حق میں بات کرنی ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ, یہ نا ایک لٹمس ٹیسٹ ہے, اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے حالات کیا ہیں اور آپ کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں. بیماری کی شدت اتنی ہے کہ آپ سے فیک نہیں ہوتا. آپ کی فیملی کہہ رہی ہوتی ہے کہ نہیں نہیں آپ نہ جائیں, آپ بیٹھے رہیں, اتنا ڈر رہے ہوتے ہیں, آپ بیٹھے رہیں نا, آپ نہ جائیں انسپروائز چھوڑ کے. تو ہم کہتے ہیں نہیں نہیں آپ کریں. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو یہاں اچھی اچھی باتیں کرتا رہے گا تو کیا پتہ چلے گا. ہمیں یقین ہے کہ آپ زیادہ اچھی اچھی باتیں نہیں کر سکتے. 1 دن کر لیں گے, 2 دن, 3 دن کر لیں گے, اور اگر واسطے صاحب ہوں تو میرا خیال ہے 80 دن بھی کر لیں گے. کو پتہ ہے یہ بہت بڑی اسکل ہے. ادھر یہ اتنی اچھی اسکل ہے, اگر آپ کو آتی ہو نا تو آپ سب کو آئینے میں اتار لیتے ہیں. آئینے میں اتارنا سمجھتے ہیں, جس میں آپ ساری بات کر لیتے ہیں کہ ویسے تو میں نے سوچ لیا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے, لیکن جیسے آپ کہیں گے ویسے کر لوں گا. تو کرنا کیا ہوتا ہے, جو کہا ہوتا ہے ویسے تو میں نے یہ کرنا ہے. تو نہیں, ہم فیملی کو مینیپولیٹ نہیں کرتے احمد صاحب. دراصل ہوا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اتنی زندگی ان کے ساتھ یہ دھوکے کیے ہوتے ہیں, بیماری کے کانسیپٹ سے سمجھا رہی ہوں, کہ اب وہ ڈرتے ہیں, اسی لیے وہ ہماری بات مان لیتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اتنے سال دھوکے کھائے ہوتے. فیملی کبھی بھی آپ کو پہلی بار نشہ کرنے پر انڈورس نہیں لے کر آئی ہوتی, کھپ کر لائی ہوتی ہیں. اربوں کا نقصان کروا کے فیملی لے کر آئی ہوتی ہے, اربوں کا نقصان کروا کے, پھر صحت کا نقصان کرا کے, پھر تعلقات کا نقصان کروا کے. اب آ کر اگر وہ ہماری اتنی سی بات مانتے ہیں کہ فی الحال یہ بات کرنی ہے, تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم نے انہیں مینیپولیٹ کیا ہے. اور جہاں پر فیملی نے ہماری بات نہیں ماننی ہوتی وہ ہماری بات نہیں مانتے, لیکن جہاں ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بات نہ ماننے سے ڈیمیج بہت بڑا ہے تو وہ بات مان لیتے ہیں. مجھے آپ بتائیں کہ جب تک آپ کو لگ رہا تھا کہ آپ چیزیں کنٹرول کر سکتی ہیں, آپ نے ہماری بات مانی نہیں نا, آپ چل رہی تھی نا ان کے ساتھ. جہاں آپ کو لگا اب آپ کے ہاتھ کھڑے ہیں تو آپ نے ہماری بات مان لی. آپ نے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی باڈی ہے ایسی جو مجھے سپورٹ کر سکتی ہے جب میں بہت پریشانی میں ہوں گی. اسی طرح آپ نے بھی, جب آپ کو لگا کہ اب چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی تو آپ نے سرنڈر کر ہی دیا نا.